الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ البقرہ 2 نمبر سورت 183 نمبر آیت. اللہ پاک نے فرمایا مومنوں تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ پاک کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ رمضان مبارک ہمیں نصیب ہوا، ورنہ کتنے ہیں جو اس سے پہلے ہمارے ساتھی اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو آج روزہ شروع کرنا، دوران روزہ، افطاری اور روزہ ٹوٹ جانا، یہ تقریباً 4 باتوں کے بارے میں بیان ہوگا. تو اس بارے میں جو آیت آپ نے سنی، رسول کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے. ایک کلمہ شہادت، دوسرا نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت ہونے کی صورت میں اللہ کے گھر کا حج کرنا. حج کہتے ہیں سفر کو. تو اب جو میں نے عرض کی کہ 4 باتوں کے بارے میں بیان ہوگا: روزہ شروع کرنا، دوران روزہ، افطاری اور روزہ ٹوٹ جانا. تو روزہ جو شروع کرنا ہے اس میں ایک مسئلہ کسی کو پیش آ سکتا ہے کہ عورت ہو یا مرد، اس پر غسل لازم ہے، تو وہ ٹائم تھوڑا ہے تو وہ بغیر نہائے روزہ رکھے، اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھے. انہی کپڑوں میں وہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی جگہ پر کوئی قطرہ لگا ہوا ہے اس کو صاف کر لیں، دھو لیں اس کو. ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہو تو وہ اذان سن کر پینے سے نہ رکے. یہ روایت عام دنوں کے بارے میں ہے، یہ رمضان کے بارے میں نہیں ہے. جب پہلی اذان کا اللہ اکبر آپ نے سن لیا، پہلی اذان سے مراد وہ ہے جو ٹائم پر ہوتی ہے، وہ نہیں جو 10 منٹ پہلے ہوتی ہے، اس کی بات نہیں کر رہے. جب آپ نے پہلی اذان کا اللہ اکبر سن لیا تو آپ نے اسی وقت بند کر دینا کھانا پینا. جب روزہ کھولنا ہے تو جب پہلی اذان کا آپ نے اللہ اکبر سن لیا تو آپ روزہ کھول لیں. اس میں یہ نہیں کرنا کہ ہماری مسجد کی اذان ہوگی. تو یہ جو روایت ہے کہ جس کے ہاتھ میں پیالہ ہو وہ پینے سے نہ رکے، یہ عام دنوں کی بات ہے کہ بھئی جو کھا پی رہا وہ کھا پی دے، بعد میں نماز پڑھ لے. روزہ رکھنے کی کوئی نیت نہیں ہے. اسلام میں کسی عمل کی نیت الفاظ سے ادا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں. لہذا جب آپ صبح اٹھے ہیں، اگر آپ نے الارم لگایا تھا تب ہی آپ کی نیت تھی، اگر آپ کو گھر والوں نے جگایا تب بھی آپ کی نیت تھی. تو جو آپ کا اٹھنا ہے وہی آپ کی نیت ہے، زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، لہٰذا سحری کے وقت بھی کھجور کھائیں. افطاری کے وقت وہ سارے اہتمام کرتے ہیں، تو سحری کے وقت بھی 1، 3، 5، 7 جتنا بھی آپ کا دل کرے. ایک آدمی رات کو بیمار تھا اور اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن صبح وہ سحری کے وقت باقی گھر والوں کے ساتھ بیٹھا اور اس نے
روٹی کھا لی، روزہ رکھنے کا ارادہ اس وقت بھی نہیں تھا، پھر نماز فجر پڑھ کر سو گیا، دن کے وقت آنکھ کھلی تو اس کی طبیعت بحال ہو چکی تھی اور وہ شخص تندرست ہو چکا تھا۔ تو اب دن میں دوپہر کے وقت، کیونکہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اگر اس نے روزہ کا ارادہ کر لیا اور کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو اس کا روزہ درست ہے، کیونکہ روزہ کی نیت فجر سے پہلے اس آدمی کے لیے ضروری ہے جو تندرست تھا، جو بیمار تھا اس کے لیے وہ شرط لاگو نہیں ہوتی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم صبح اٹھے، ابھی کھایا پیا نہیں ہے، مگر یہ اطلاع مل گئی کہ رات کو رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا، بس صبح اٹھے ابھی کچھ نہیں کھایا پیا، مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے گئے تو وہاں پر پتہ چلا کہ رات کو رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا، تو وہ جو نیت کرے گا اس کا روزہ درست ہے۔ یعنی جب آدمی کو اطلاع ملے اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تو اس کا روزہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اچھا، ایک آدمی کو غسل کی حاجت تھی مگر ٹھنڈ لگ جانے یا نزلہ زکام ہو جانے کی وجہ سے یا بیمار ہونے جانے کے ڈر سے وہ نہایا نہیں، تو وہ تیمم کر کے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ تیمم کی اجازت ایسے ہی حالات کے لیے۔ دوران روزہ کیا کرنا ہے وہ بھی سن لیں، اور یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، دوبارہ بتاتا ہوں کہ یہ جتنے باتیں ہیں یہ ساری حضرت مولانا استاد محترم مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی فرمائی ہوئی چیزیں جو جمع کر کے ٹائپ کروا کے ان کو چیک کروا لی تھی، تو میں صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں، ورنہ اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوران روزہ یہ سارے ان سے سوال ہوئے تھے فتاوی آن لائن پر، تو انہوں نے سوالوں کے جواب جو دیے تھے وہ سارے جمع۔ روزے کی حالت میں طاقت کا ٹیکہ لگوانا منع ہے۔ اگر ڈاکٹر کسی بیماری کا کوئی ٹیکہ لگوانے کو کہے تو وہ لگوا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروا سکتا ہے۔ اسی طرح روزہ دار اگر برداشت کر سکے تو روزہ کی حالت میں دوسرے کو خون بھی دے سکتا ہے۔ ٹیکہ دوائی کا ہو تو وہ چاہے شریان میں لگے جس کو ہم ناڑ کہتے ہیں، چاہے وہ گوشت میں لگے، دونوں طرح درست ہے۔ دمے کے مریض روزہ کی حالت میں انہیلر استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سانس والی نالی میں دوائی پہنچاتا ہے، خوراک والی نالی میں اس سے دوائی نہیں جاتی۔ روزہ کی حالت میں ناک میں تیل ڈال سکتا ہے۔ روزہ کی حالت میں نمک یا کسی اور دوائی سے غرارے بھی کر سکتا ہے۔ روزہ کی حالت میں گلا خراب ہونے کی صورت میں نمک پلے پانی سے غرارے بھی کر سکتے ہیں، گلیسرین بھی لگا سکتے ہیں، مگر اس کا ذائقہ تھوک دیں۔ اسی طرح عورتیں کھانا پکاتے وقت نمک مرچ چیک کر کے تھوک دیں، اس سے روزہ خراب نہیں ہوگا۔ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر ذائقہ منہ میں محسوس ہو تو تھوک دیں۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں، منہ میں ذائقہ رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ بات غلط مشہور ہے کہ جو جتنا زیادہ گناہگار ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ روزہ لگے گا۔ روزے کا نیکی بدی سے کوئی تعلق نہیں، اس کا موسمی حالات پر انحصار ہے۔ تو جتنا مشقت سے روزہ وہ پورا کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کو ثواب ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ قدرتی اگر کوئی ایسا امر پیش آ گیا تو الگ بات۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے روزہ کی حالت میں پاس بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے منع ہے، اور خاص طور پر جوان آدمی کو۔ تو روزہ کی حالت میں آنکھ میں یہ لینز لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے نظر والے ہوں چاہے دوسرے۔ روزہ کی حالت میں ٹی وی اور کیبل پر برے پروگرام نہیں دیکھ سکتے، اس سے روزہ برباد ہو جاتا ہے۔ جس نے روزہ کی حالت میں بھی گناہ نہ چھوڑا اور چغلی نہ چھوڑی، اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہ ملے گا، کیونکہ یہی حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا شخص جو کہ حلال کو بھی چھوڑے ہوئے ہے، وہ اگر حرام کا مرتکب ہوگا تو پھر اس کا روزہ بھی خراب ہو جائے گا۔ جس حالت میں حلال کام کرنے، کھانا پینا یہ بھی منع ہے، تو اس حالت میں وہ حرام کام، چغلی جو ہر حالت میں حرام ہے، وہ کرے گا تو اس کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ روزہ کی حالت میں گناہ کرنا زیادہ سزا کا باعث ہے، زیادہ عذاب کا باعث ہے۔ روزہ کی حالت میں یا حرم کی حدود میں برا کام کرنے والے کو حضرت علی 20 کوڑے زیادہ مارتے تھے۔ افطاری، اگر کسی نے صرف روزہ داروں کی افطاری کی ہے تو بے روزہ آدمی کو اس میں شرکت سے گریز کرنا چاہیے۔
افطاری میں لیٹ کرنا مناسب نہیں ہے، اگر کھانے کو کچھ نہیں ہے تو پھر لیٹ کر سکتا ہے، ورنہ لیٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی زیادہ محنت کرنا چاہتا ہے تو وہ رسول اللہ کی طرح سحری سے سحری تک وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر غلطی سے روزہ وقت سے پہلے کھول لیا تو صحیح قول کے مطابق اس کی قضا لازم نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دوران روزہ بھول کر کھا پی لے۔ حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی سے ایسے ہی روزہ کھول لیا گیا تھا، بادل کی وجہ سے سورج نظر نہیں آیا، لیکن بعد میں سورج نکل آیا تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کیا۔ آپ نے نہ تو روزہ رکھنے کا قضا کا حکم دیا، نہ 60 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ یہ ہے المحلہ امام ابن حزم میں۔ اگر کسی نے کھلے میدان میں اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو وہ شخص اذان سے پہلے روزہ کھول سکتا ہے، ورنہ اذان کا انتظار کرے۔ اگر کوئی غیر مسلم افطاری کی دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اسلام قبول کر لے، ایسا نہ ہو کہ اس کی دعوت میں جا کر آپ بھی اس کی باتوں سے متاثر ہو جائیں۔ کافر کی دعوت قبول کرنے کا جو جواز ہے، جو دلیل ہے، وہ رسول کریم علیہ السلام کا وہ عمل ہے جس میں آپ نے خیبر کی یہودیہ عورت کی دعوت قبول کی تھی۔ کافروں کو اپنی مسجد میں بلا کر دین سناؤ، یہ چھوت چھات، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے نجران سے آئے ہوئے عیسائیوں کے وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا اور کئی دن ٹھہرایا تھا۔ جب حضور کے خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور یہ تو مشرک ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا شرک ان کے اندر ہے، ان سے زمین ناپاک نہیں ہوتی۔ اب ان باتوں کو مد نظر رکھ کر ذرا مسلمانوں کا وہ طرز عمل آپ دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جو پکے کافر جن کو قرآن مجید میں کہا نا، باقیوں کو کافر کہا اللہ پاک نے، مکے والوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، سب کو کافر کہا، لیکن یہ مکے والوں کو کہا، یہ عیسائیوں کو کہا یہ پکے کافر ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا نا کہ اللہ تین ہے، یہ پکے کافر ہیں۔ یہ جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے، وہ پکے کافر ہیں۔ ان کو تو حضور نے مسجد میں ٹھہرایا، اور ہم ایک دوسرے کی مسجد سے بھی نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اور دوسرے کو ہم مسلمان بھائی نہیں سمجھتے۔ اب یہ ہے کہ روزہ کھولنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے اور روزہ کھولنے کے بعد بیوی اور میاں ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں۔ روزہ کھولتے وقت سورج ڈوبنے کا یقین کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جلدی میں۔ تو جو سورج ڈوبنے کا عمل ہے وہ 2 منٹ اور 24 سیکنڈ میں مکمل ہوتا ہے، اباؤٹ 2.5 منٹ میں مکمل ہوتا ہے۔ تو جو اذان دینے والے ہیں وہ 2.5 منٹ کی احتیاط کر لیں۔ اگر کیلنڈر پر انہوں نے لکھا کہ ہم نے اس میں احتیاط شامل کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر شامل نہیں کی تو 2.5 منٹ، 2 منٹ 24 سیکنڈ احتیاط کر لیں۔ افطاری کروانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے سامان خوراک حقدار لوگوں کے گھروں میں رمضان شروع ہونے سے پہلے پہنچا دو، تاکہ وہ کسی سے مانگتے نہ پھریں، وہ اطمینان سے اپنے گھر میں اپنی روٹی پکا کے کھائیں۔ یہ افطاری کا طریقہ نہیں ہے کہ ایک امیر آدمی 10 امیر آدمیوں کو بلا کر افطاری کروا دے، یہ کوئی افطاری نہیں۔ افطاری ہے کہ آپ حقدار لوگوں کو راشن جتنا آپ دے سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی۔ کسی کے اللہ پاک نے کسی کو ایسا بھی دیا ہوتا کہ وہ کئی سال کا راشن بھی ان کو دے سکتا ہے، تو وہ اپنی ہمت کے مطابق وہ گھر پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ فلاں فلاں گھر حقدار ہیں، تو ان کو روزوں سے پہلے افطاری وہ یہ راشن پہنچا دے، وہ اپنے گھر ہی پکا کے کھائیں، آپ کی طرف سے افطاری ہو گئی پورے روزوں کی۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ جو آدمی دوسروں کو، امیر آدمیوں کو بلا کے یہ افطاری کرواتا ہے، وہ سارا وہ تقریباً ریاکاری والا کام ہوتا ہے، اس میں تعلقات بنانے والی بات ہوتی ہے، اس میں اللہ رسول کا نام وغیرہ کوئی نہیں۔ تو آپ جب کسی کے گھر میں راشن پہنچا دیں گے تو وہ پورا مہینہ روزے آپ ہی کی طرف سے کھولے گا اور اللہ رسول بھی راضی ہوگا۔ یہ جو
اسنا عشری حضرات ہیں، شیعہ حضرات ہیں، یہ 10 منٹ بعد میں روزہ کھولتے ہیں، اصل مقصد وہ سورج غروب ہونے کی وہ تسلی کا مسئلہ ہے، ورنہ ان کے عالم جو ہیں طبرسی اپنی تفسیر مجموع البیان میں لکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات کا روزہ افطار کرنے کا وقت بھی وہی ہے جو عام مسلمانوں کا ہے، صرف یہ کہ کھلے میدان میں آدمی کھڑا ہو تو سورج غروب ہوتا نظر آ جاتا ہے، لہذا وہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی روزہ کھول لے گا۔ لیکن اگر سامنے کوئی مکان یا پہاڑ یا کوئی رکاوٹ ہو تو پھر مشرق کی طرف سے اٹھنے والی جو سیاہی ہے اس کو سر پر آنے دو، تب جا کے روزہ کھولو، یعنی 10 منٹ کی وہ احتیاط اس لیے کرتے۔ اور ہمارے ہاں بھی احتیاط در احتیاط یہ صبح کو بھی شام کو بھی، صبح ماشاءاللہ 5-6 منٹ پہلے بند کروا دیتے ہیں احتیاطاً، اور شام کو 5 منٹ بعد میں کھلواتے ہیں احتیاطاً، تو 3-4 منٹ کا فرق ہے، اتحاد امت ہونے والا ہے اب۔ اور یہ طبرسی نے لکھا ہے سورۃ بقرہ کی 187 نمبر آیت کے ذیل میں، روزہ کھولنے کی کوئی نیت نہیں ہے، کھانا کھانے کے بعد صرف وہی دعا کرے جو صحیح روایات میں آئی ہے۔ اور مولانا احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ دعا میں جو سیغے استعمال ہوئے ہیں وہ ماضی کے ہیں، حضور نے جو دعا مانگی تھی وہ ماضی کے سیغے ہیں، روزہ کھولنے کے بعد اس سیغوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے روزہ پہلے کھولا تھا، دعا بعد میں مانگی تھی۔ لہذا یہ جو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اور یہ جو مطلب ہر چیز کو ہم نے ڈرامہ بنانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ آدمی بہت دیندار ہے، اور ہوتی وہ ساری ریاکاری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ کھولنے میں جلدی فرماتے تھے، ایک شخص کو اونچی جگہ پر کھڑا کر دیتے، وہ سورج غروب ہونے پر انگلی سے اشارہ کرتا اور آپ فوراً کھجور منہ میں ڈال لیتے، حالانکہ آپ کو اللہ پاک نے وہ طاقت دی تھی کہ 10 دن اور 10 رات لگاتار آپ روزہ رکھتے تھے صوم وصال۔ لیکن رمضان کے روزے کا کیا کرتے تھے کہ جب وہ انگلی سے اشارہ کرتا تو فوراً کھجور منہ میں ڈال دیتے، تاکہ ہم لوگوں کو پتہ تعلیم دیں کہ ہم اللہ کے رزق کے محتاج ہیں۔ اللہ کا رزق اگر 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو ہماری طبیعت صاف ہو جاتی ہے ویسے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری طبیعت اس لیے دی کہ عام لوگ میری رزق وہ نہ نقل کریں، عام لوگوں کی تعلیم کے لیے آپ نے آدمی کو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا۔ اس سے پتہ یہ بھی چلا اذان سے بھی روزہ درست ہے، کھولنا رکھنا کھولنا، بند کرنا کھولنا اذان سے بھی درست ہے، اعلان سے بھی درست ہے، کیونکہ وہ صحابی ایسی انگلی کا اشارہ کرتے۔ روزہ کھولتے وقت صرف 2 فقرے آپ نے کہنے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کھجور اٹھاتے وقت آپ نے کہنا یا واسع المغفرہ اغفر لی۔ مولانا فرماتے تھے کہ یہ فقرہ کہنے والے کے اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اے بہت بڑی مغفرت والے مجھے بخش دیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کہنا ہے، اور یا واسع المغفرہ اغفر لی۔ نہیں آپ کو یاد تو آپ پنجابی میں کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں کہ اے بہت زیادہ مغفرت کرنے والے، بہت زیادہ بخشنے والے مجھے بھی بخش دیں۔ افطار کرنے کے لیے اپنی مسجد کی اذان کا انتظار نہیں کرنا، کسی بھی مسجد کی اذان سنو تو افطار کر لو، کیونکہ کوئی مسجد والا بھی اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا، وہ وقت ہونے پر ہی اذان دیتا ہے۔ اذان مغرب کے جو دائمی ٹائم ٹیبل ہیں اس میں 3 سے 5 منٹ کی احتیاط شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سارا سال اگر نماز ان کے مطابق درست ہے تو روزہ بھی ان کے مطابق درست ہے۔ میت کے اصالِ ثواب کے لیے افطاری نہ کروائیں، کیونکہ اس میں زیادہ تر امیر آدمی ہی آتے ہیں، بلکہ رشتہ دار آتے ہیں، لہذا خرچ کا اندازہ لگا کے کہ آپ نے افطاری پر کتنا خرچ کرنا ہے وہ رقم کسی مسکین کو دے دیں، انشاءاللہ جس کو آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں اس کو ثواب پہنچ جائے گا۔ یہ بہترین اصالِ ثواب ہے، اور دعا اور صدقہ میت کے حق میں بہتر ہے۔ جو نفلی حج عمرہ کرنے والے ہیں، مدینہ مکہ میں سحری افطاری کروانے والے ہیں، وہ پاکستان کے غریبوں کا بھی خیال کریں۔ ایک آدمی نے چند دن پہلے مجھے بتایا کہ ہم نے پچھلے سال رمضان میں راشن دینے کا پروگرام بنایا، تو جو ہمارے ملازم تھے افسر، ان میں سے 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا جی ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، ہمیں نہیں دے۔ تو بھائی اپنے ارد گرد خیال کریں، مکہ مدینہ میں افطاری کروانے کے بجائے نا یہاں پر لوگوں کا خیال کریں، نفلی حج اور عمرے کرنے کے بجائے لوگوں کا خیال کریں جو بھوک سے خودکشی کر رہے ہیں۔ اب گھی جو ہے جس کے بغیر کوئی چیز ہی نہیں پکتی، 150 سے وہ 500 کلو ہو گیا،
आटा 90 रुपये किलो अगर लाएगा तो 1 किलो की रोटियां कितनी बनती हैं। और जब चीज़ की कमी हो तो भूख भी ज़्यादा लगती है। अगर आपके घर में दाने को बोरियां पड़ी है ना तो भूख भी कम ही लगेगी, लेकिन जब पता हो कि कम है तो फिर आदमी खाता भी ज़्यादा कि यार दूसरे टाइम पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो भाई किसी और को देने के बजाय यहाँ पर गरीबों का ख्याल करें। इज्तिमाई इफ्तारी दुरुस्त है। अब है कि रोज़ा टूट जाना, अगर किसी मियाँ बीवी ने एक दूसरे से मुलाकात कर ली तो उनका रोज़ा बिल्कुल बेइत्तेफाक टूट जाएगा। अगर किसी रोज़ादार औरत से उसके खामद ने ज़बरदस्ती जमा कर लिया तो औरत और मर्द दोनों का कफारा उस मर्द पर है जिसने वो ज़बरदस्ती काम किया था, बशर्ते के औरत पर कोई कफारा नहीं, बशर्ते के उस पर जबर हुआ हो। अगर औरत की मर्जी भी शामिल थी तो दोनों को कफारा देना पड़ेगा, यानी 120 मस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा, या दोनों 60-60 रोजे लगातार रखेंगे। औरत की मर्जी हो ना हो, उसके साथ अगर मियाँ ने मुलाकात कर ली तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन उसको एक रोज़े के बदले में एक रोज़ा ही रमज़ान के बाद रखना पड़ेगा। इसी तरह औरत को अगर हैज़ आ जाए और सूरज गुरूब होने में या रोज़ा खुलने में आधा मिनट हो तब भी उसका रोज़ा टूट जाएगा, उसको उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। रोज़ा में कै आ जाने या खून निकल जाने से रोज़ा नहीं टूटता। किसी औरत के चेहरे पर नज़र पड़ जाने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर शहवत से नज़र डाली तो वो हराम है। कान, आँख, नाक में दवाई डालने से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। ऐसी दवाई का जायका अगर हल्के में महसूस हो तो थूक दे। तो जो जायका की बात है वो ऐसे ही है जैसे वुज़ू करते वक्त पानी मुंह में डालें तो उसका जायका महसूस होता है। मीठा पानी हो तो मीठा जायका, नमकीन पानी हो तो नमकीन जायका। जो आदमी रोज़ा की हालत में गुस्सा हो उसको आ जाए और वो पानी पी ले तो रमज़ान के बाद वो एक रोज़ा कज़ा रखे, 60 मस्कीनों को या तो खाना खिलाए या किसी इतनी रकम वो किसी मस्कीन को दे दे और अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगे। दांतों से खून आने से रोज़ा नहीं टूटता, बशर्ते कि वो पेट में न चला जाए। अगर सोते हुए पेट में खून चला गया, किसी के दांतों से खून आता था और सोते हुए पेट में चला गया तो उससे उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरे मुल्क में रोज़ा या रोज़े शुरू करने वाला, कुछ मुल्कों में रमज़ान पहले शुरू हो जाता है, जैसे सऊदी अरब है। इस साल उनका रोज़ा हमसे एक दिन पहले था। अगर कोई आदमी वहाँ से यहाँ आया है तो वो उस मुल्क के मुताबिक अपने रोज़े पूरे करेगा जिस मुल्क में उसने रोज़ा रखना शुरू किया था। यहाँ से वो उस मुल्क में जाता है रमज़ान के दौरान और ईद के बाद तक वहीं रहता है, तो वो इस मुल्क के मुताबिक रोज़ा पूरा करेगा, रोज़े पूरे करेगा जिस मुल्क में उसने रोज़े रखने शुरू किए थे। इसी तरह एक आदमी ईद वो उनके साथ कर लेगा, उस दिन का रोज़ा नहीं रखेगा। उस मुल्क में जिस दिन ईद होगी वो उनके साथ ईद कर लेगा। मतलब पाकिस्तान से सऊदी अरब चला गया, ईद वो उनके साथ करेगा, एक रोज़ा बाद में पूरा करेगा। सऊदी अरब से पाकिस्तान आया, एक रोज़ा उसका पहले हमसे पूरा हो गया, एक रोज़ा अभी जो हमने रखना था वो उसका बनता ही नहीं है, तो वो रोज़ा नहीं रखेगा, लेकिन लोगों के सामने खाए पिएगा भी नहीं। इसी तरह एक आदमी ने रोज़ा पाकिस्तान में रखा और शाम को उसकी फ़्लाइट सऊदी अरब या किसी ऐसे मुल्क की तरफ थी जो मगरब की तरफ था। अब जहाज़ सूरज के साथ साथ चलता जा रहा है और अगर जहाज़ चलता रहा तो वो सूरज गुरूब उसका नहीं होगा, तो उसने रोज़ा उस मुल्क के टाइम के मुताबिक खोलना है जिस मुल्क में उसने रोज़ा रखा था। वो अपना घड़ी देखेगा, जो यहाँ पर अफ्तार का टाइम होगा उसके मुताबिक वो अपना रोज़ा खोल लेगा, चाहे उसको सूरज सामने नज़र भी आ रहा हो। अगर किसी ने ऐसे मुल्क में रोज़ा रखा जिसमें जो मगरब की तरफ था और वो जहाज़ में बैठकर मशरिक़ की तरफ उसने सफ़र शुरू कर दिया, तो वो उस मुल्क के टाइम के मुताबिक रोज़ा अफ्तार करेगा, चाहे उसका सूरज पहले ही गुरूब उसको नज़र आ जाए। जिन दिनों में रोज़ा रखना मना है वो साल में 5 दिन ऐसे हैं, 2 ईदों के दिन हैं, 3 बड़ी ईद के बाद वाले, तो ये 5 दिन हैं जिनमें रोज़ा रखना मना है। उसके बाद शव्वाल के रोज़े हैं। शव्वाल के रोज़ों को 6 जो हैं इनके बारे में
فرمایا گیا کہ چونکہ ہر نیکی کا 10 گنا کم از کم اجر ہے، تو یہ 60 روزے ہو گئے۔ 30 روزے آپ نے رمضان کے رکھے، 300 دن ہو گئے، 360 پورے سال کے روزوں کا ثواب اس کو ملے گا جو شوال کے 6 روزے بھی نفل رکھے گا۔ شوال کے روزے لگاتار رکھنے ضروری نہیں ہیں، پورے مہینے میں جب چاہے وہ پورے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آ گئی لیلۃ القدر۔ تو لیلۃ القدر جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق رات ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی اللہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ یہ سال کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ رمضان میں ہو۔ جب سوال کیا گیا کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس سال لیلۃ القدر رمضان میں تھی، جس سال قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا اس سال لیلۃ القدر رمضان میں تھی، ورنہ یہ سال کی کوئی بھی رات ہوتی ہے۔ اب یہ کہ اس کو تلاش کیسے کرنا ہے، اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو ساری رات جاگنے کا ثواب اللہ پاک دیتا ہے، اور اگر وہ لیلۃ القدر ہوئی تو اس کو لیلۃ القدر کا ثواب بھی مل جائے گا۔ سارا سال اس بات کا اہتمام کریں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو لیلۃ القدر مل جائے گی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت لیلۃ القدر کیسے تلاش کروں، تو انہوں نے کہا کہ تو نے مجھ سے لیلۃ القدر پوچھا ہے کہ کون سی رات ہے، اگر تو قدر کرے تو ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے، اگر تو قدر کرے تو ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ قدر کیا کرنی ہے؟ قدر یہ کرنی ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ باقی زیادہ امکان یہی ہے کہ رمضان میں ہے، اور رمضان میں بھی آخری راتوں میں، اور آخری راتوں میں سے بھی طاق راتوں میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف تاریخوں میں یہ لیلۃ القدر کی نشاندہی ثابت ہے۔ تو اس سال اس رمضان میں کب ہے یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اگر آپ سارا مہینہ یا سارا سال عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ یہ جو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 27 رمضان کو لیلۃ القدر مشہور ہے کہ 27 رمضان کو، یہ ان کی روایت سے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی واضح نشانی ہوتی تو رسول اللہ نے بتا دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایک سال بتایا کہ فلاں رات ہے لیلۃ القدر، آپ بتانے کے لیے آگے 2 آدمی لڑ رہے تھے، آپ ان کے صلح کرانے لگ پڑے تو اللہ نے یاد ہی بلا دیا آپ کو۔ آپ نے کہا تمہارے جھگڑے کی نحوست سے وہ تاریخ ہی بھول گئی، اب آخری راتوں میں تلاش ہو۔ تو بات یہ ہے کہ قسم نہیں کھا سکتے کہ 27 رمضان ہے، نہ یہ قسم کھا سکتے کہ 27 رمضان نہیں ہے۔ ہر رات کو کوشش کریں کہ کم از کم یہ تو کر لیں کہ بھئی ہم عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، باقی نمازیں میں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں سورج جو ہے وہ آگے پیچھے غروب ہوتا ہے، آگے پیچھے نکلتا ہے، تو لیلۃ ایک دن کا بھی فرق ہے، ایک رات کا فرق ہے، تو لیلۃ القدر کس ملک میں کیسے ہوگی؟ بھائی جس طرح جمعہ جس ملک میں جب آتا ہے تو اس کو پڑھنے والے کو پورا ثواب ملتا ہے، اسی طرح جس ملک میں وہ رات آتی جائے گی اللہ ثواب دیتا جائے گا، اس کے پاس ثواب کی کمی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک جو کیا ہے اس کو قبول فرمائے۔ اور جو بات میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی، میں صرف یاد دہانی کے لیے کہ جو بھی نیکی کریں چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کے بارے میں حلفیہ آپ نے تسلی رکھنی ہے کہ وہ قبول ہے، لیکن تھوڑی ہے۔ یہ تسلی رکھنی ہے کہ قبول ہے لیکن تھوڑی۔ تو اگر آپ یہ کریں گے تو شیطان آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا، وہ کر نہیں سکے گا۔ وہ ٹرائی تو پوری کرتا ہے کہ آپ کا وضو ہی نہیں تھا، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کا تو وضو ٹوٹ گیا تھا، آپ نے روزے میں یہ بات کی، آپ کا تو روزہ ہی نہیں ہوا، تو اس سے کہیں کہ میں نے جیسا بھی کیا میرے رب نے قبول کر لیا ہے۔ لیکن یہ خیال رکھنا ہے اور یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ وہ تھوڑی ہے، لہٰذا یہ اگر آپ نے کام کیا تو انشاءاللہ وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللهم إني أسألك من الخير كل ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كل ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء لا يغادر سقما يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك أبدا لا الہ الا انت سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ